اچھا، آج کل ہم ایک کمپین دیکھتے ہیں، کچھ لوگ چلاتے ہیں، خواتین میرا جسم میری مرضی. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ سوچتی ہوں ایسی خواتین کو اللہ نہ کرے کیا کینسر نہیں ہوتا، کیا زکام نہیں ہوتا، کیا ان کو سردی نہیں لگتی؟ اگر ہم سب کہیں نا میرا جسم میری مرضی، تو ہم سارے بڑے خوبصورت ہوں. آپ بھی جو ہے نا بڑے اسمارٹ، 6 پیکس ہوں آپ کے بھی، اور اٹ از ناٹ یور مرضی، اٹ از اللہ کی مرضی. اتنے لوگ ہیں یہاں پر، ابھی مجھے کوئی بندہ بھی لکھ کے نہیں دے سکتا کہ وہ اگلے دن تک، مجھے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ دے کہ وہ اگلے دن تک زندہ رہے گا. اگر وہ زندہ رہا تو وہ اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ وقف کر دے گا. ہمیں تو اپنے اگلے گھنٹے کا بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا. تو ہم اپنی مرضی کیسے چلا سکتے ہیں؟ ہمارے جسم کے اوپر کوئی دانا پھوڑا پھنسی نکل آئے، آنکھ میں کچھ چلا جائے، دانت میں درد ہو جائے، جن کے دانت میں درد ہوتی ہے، اپنی مرضی ہے یار، تمہارے جسم میں تمہاری مرضی نا، دانت سے کو ٹھیک ہو جائے، مرضی چلا لو اپنی. تو یہ تو بلکہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ میرا جسم میری مرضی، اور مردوں کے مقابلے پر آنا تو عورت کی شان کے خلاف ہے. اس مرد کے مقابلے پر آنا جس کو ایک عورت نے پیدا کیا ہے، جس کی جنت ایک عورت کے قدموں میں ہے، لیکن مقابلے پہ ماں نہیں آ رہی، بیوی آ رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو آپ سے، میں نے آپ کو پتا ہے آج تک میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں میں کسی مرد پر ہاتھ اٹھاؤں گی، کیونکہ اگر وہ میرے سے نیچے میرا ملازم بھی ہوگا نا، وہ شاید اس وجہ سے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائے کہ وہ میرا ملازم ہے، یا وہ آگے پولیس کیس ہو جائے گا، یا آگے اور بہت مارنے والے ہوں گے، لیکن وہ مجھ پہ اگر ہاتھ اٹھائے گا تو وہ مجھے میرے سے زیادہ زور سے مار سکتا ہے، چاہے میں نے جتنے مرضی کراٹے کی ہوں. اللہ نے مرد کو عورت سے افضل بنایا ہے. تو جو عورتیں، اور جس گھر میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جس گھر میں مرد کا حکم چل رہا ہوتا ہے نا، وہ گھر ہوتا ہے. جس گھر میں عورت کا حکم چل رہا ہوتا ہے نا، اس گھر میں آپ زندگی میں کبھی پیس نہیں دیکھیں گے. بہت عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت مرد ایسے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے سے امیچور ہوتے ہیں یا تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں، اور عورتیں اس گھر کی زیادہ میچور ہوتی ہیں. تب بھی انہیں کسی نہ کسی طریقے سے بات مرد کے منہ سے ہی نکلوانی چاہیے. دے آر ناٹ بورن ٹو رول. اللہ نے قرآن پاک میں بھی لکھا ہے نا کہ پیغمبر مرد تھے، کیوں نہیں عورت پیغمبر بنی؟ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، حضرت حوا کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا. ہر چیز میں مرد عورت سے بڑا ہے، اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب ایک عورت مرد کے مقابلے پر آنے کی کوشش کرتی ہے. یہ سوشلی، فائنینشلی، گلوبلی اٹ از ناٹ پاسبل. ایک مرد فزیکلی اٹ از ناٹ پاسبل. ایک مرد ایک عورت سے افضل ہے، ہمیں اس کے مقابلے پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی زیادہ سخت ہے، آپ کے والد یا آپ کے بھائی، وہ آپ کو کہتے ہیں ایسے نہ بیٹھو، ایسے نہ بیٹھو، تو میرا خیال ہے کہ مجھے بھی لوگوں کی اس طرح سے بیٹھنے پر اعتراض ہوتا ہے. میرے سامنے بھی کوئی خاتون غلط طریقے سے بیٹھی ہو تو میں اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، یا پھر میں اس کو جا کے کہتی ہوں بہن مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تم ٹھیک طریقے سے بیٹھ جاؤ. اور ہمیں اچھا نہیں لگتا، میں ایک عورت ہوں نا، میں ایسے کر کے کبھی نہیں بیٹھوں گی کہ مجھے اچھا نہ لگے. یہی ان کا ہوتا ہے نا، یا کھانا خود گرم کر لو یا فلانا. اس پہ بھی میں یہ بتاؤں گی کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ جو عورتیں اتنی مظلوم مسکین بنی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. مرد بھی کام کراتے. کون سی عورت ہے جو آج کل کے دور میں چکی میں پسے؟ نہیں پستی ہیں. مرد اگر باہر کام کرتا ہے تو عورت اندر کام کر لے. اٹ از ون اینڈ دا سیم تھنگ. وہ بھی تو کام کر کے آ رہا ہے نا. اگر وہ باہر ریلیکس کر کے آ رہا ہے، یا ہوٹل میں سارا دن مساج کرا کر آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے یار، اس کو کہو چولہے کے سامنے کھڑے ہو جائے. ادروائز مجھے تو یہی پتا ہے بھائی کہ میں جب سپر سٹار بھی تھی نا، تو میں اپنے ابو کے جوتے اتارتی تھی، اپنے بھائیوں کو کھانا گرم کر کے دیتی تھی، بھائیوں کے لیے کھانا بناتی تھی. اب تو میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی. میں بہت ادنا سی بندی ہوں. میرا خیال ہے میرے سے بہتر اس وقت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں. لیکن اس وقت بھی مرد کی فضیلت عورت سے بہتر ہے. اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. اور اس کو چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ میں نے آدم کی تسکین کے لیے حوا کو کریٹ کیا. تو ہم اللہ کو تو چیلنج نہیں کرتے. اب اللہ کی کیا ہے؟ اب آپ اللہ کی بات سنیں کہ مجھے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات نظر آتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو سزا ملی تھی. آپ بتائیں، آپ کو تو پتا ہے نا، جنت میں وہ سزا میں نیچے بھی. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا گیا تھا تو کیا کہا گیا تھا؟ کہ میں نے دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے. بھیجنا دنیا میں ہی تھا، لیکن گناہ کروا کے، ایک پروسیس تھا، گناہ کروایا، توبہ کروائی، اور پھر بھیج دیا نیچے. بھیجنا زمین پہ تھا، بناتے ہوئے کہا یہ زمین میں میرا نائب ہے، لیکن جنت میں رکھ دیا. اللہ کو تو سب پتہ ہے نا.
تو احمد بھائی اس جگہ پر آنا کہ اللہ کو سب پتا ہے, اٹ فنشز آل یور کوسچنز. مجھے اگلے لمحے کا مجھے کچھ نہیں ہوتا, میں صرف ہر لمحہ میں اللہ کو کہتی ہوں اللہ تجھے تو پتا ہے نا, میری نیت کا تجھے پتا ہے, اگلے کی نیت کا. میرا آج کل پچھلے دنوں کسی بندے نے مجھے کہا, ابھی کنفرم نہیں ہے, کسی نے میرا 16 لاکھ روپے کا نقصان کر دیا, میرا نقصان تھا. کوئی بات نہیں یار, ادھر کر دی, کوئی بات نہیں, اللہ کو تو پتا ہے. اور جب یہ آپ کو کانفیڈینس ہو جائے نا, جب سکون مل جائے کہ یار کسی بھی انسان کو, تو وہ کہے گا میرا نقصان ہو جائے, دنیا میں ہوتا ہے, اور ہو جائے, اور مجھے لوٹو, مجھے برباد کر دو, کہ مجھے اگر اس کا اجر مرنے کے بعد ملنا ہے اور کر دو یار, میرے ساتھ کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ جو سکون کی منزل ہے نا اس معاملے میں, باقی بے سکونی تو لوگوں کے لیے ہوتی ہے. رافع کے فلسطین کے ساتھ جب سے ہوا ہے نا, میں کتنی دفعہ نمازوں میں روئی ہوں, کتنی دفعہ رات کو میں اٹھ جاتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ بڑا, ہم تو دیکھو نا, ہم تو بڑے آرام سے دیکھ لیتے ہیں, باپ بیٹی کو گلے لگا کے رو رہے, یا بیٹی کی پرانی ویڈیو مجھ سے نہیں بھولتی ہے. بھائی میں آرٹسٹ بندہ ہوں, میں تو بہت سافٹ کائنڈ ہارٹیڈ بندہ ہوں, مجھے وہ امیجز نہیں بھولتے ہیں. میں تو وہ بنا بھی نہیں سکتی ہوں کہ میں نے اگر فلسطین کی 2-3 پینٹنگز بنائی ہیں, I just cry a lot. It's very hard for me. تو that's all.